اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، موجودہ دور میں امت مسلمہ جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بہت پریشان ہے۔ اور اگر جب کوئی عمل کے پاس جاتا ہے تو نظر و نیاز میں ہی اس سے بکروں کے چڑھاوے لیے جاتے ہیں یا پیسے مانگے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ کو اس کا بہت سادہ اور بہت پاورفل عمل بیان کرتا ہوں، یا کہاروں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے 15ویں نام کا عمل ہے، الکہارو۔ کہار اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ قرآن پاک میں 6 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور کہار کا معنی ہوتا ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، اور بے شک میرے اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس کا غلبہ ہر جگہ پہ ہر چیز پہ ہے۔ یعنی وہ ذات جو سب کو اپنے قابو میں رکھے، وہ قہار کہلاتی ہے۔ اور یقیناً میرے اللہ کی ذات قہار ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا غلبہ ہی غلبہ ہے، ہر چیز مسخر ہے اس کے سامنے، اور وہ غالب ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ قہار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی عملیات اور وظائف ہوتے ہیں، ان سبھی میں سب سے طاقتور ترین اللہ تعالیٰ کے ناموں کا عمل یا وظیفہ ہوتا ہے، یا قہار۔ تو یہ اللہ کا نام ہے، یا قہار، اے قہر والے۔ اس لفظ کی گہرائی کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میرا اللہ سب پر غالب ہے، بلکہ غالب سے غالب تر ہے، اور ہر ایک زبردست سے زبردست ہے، اور زبردستوں کو زیر رکھنے والا ہے۔ اور میرا اللہ سورہ انعام میں فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا پورا غلبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ کا قہر بہت شدید ہے، اور یہ ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے ناراض ہو ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا قہر نازل کیا، جس سے وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی باعث عبرت بنے اور طریق کا حصہ بن گئے، کیونکہ وہ ظالم اور سرکش تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا قہر برسایا اور انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ آج بھی کوئی اللہ یا اس کے نبی کا دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قہر نازل کر کے اپنے شان قہاریت کا اظہار کرتا ہے اور اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس سے اللہ کی شان قہاریت سے اس کی ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام قہار کے بہت فائدے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، پھر میں آپ کو بیان کروں گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ یا قہاروں کے ایک فائد میں یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی انسان کی کوئی ضرورت اٹک گئی ہو تو وہ پوری نہ ہو رہی ہو، تو وہ گھر کے یا مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کر ننگے سر ہاتھ اٹھا کر 101 مرتبہ یا قہاروں کا ورد کرے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر 2 ناموں کو ملا کر پڑھ لیں، یا قہارو یا اللہ، یا قہارو یا اللہ، اے غلبہ پانے والے، اے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والے اللہ۔ تو اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ میری یہ حاجت ہے۔ تو جس طرح آپ اپنی زبان سے اللہ کے مبارک ناموں کا وظیفہ کرتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے ذہن میں اپنی حاجت کو بھی رکھیے گا۔ تو اس کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، اول آخر 3 بار یا 7 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے کے بعد آپ اس کو پڑھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس کے فضائل میں اور فوائد میں یہ ہے کہ 1 سے 2 ہفتوں میں آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ بہت طاقتور ترین نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور ایک دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، وہ آپ کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، یا اگر آپ کسی جگہ پر ملازمت کرتے ہیں اور آپ کا سینئر جو ہے
وہ آپ کو پریشان اور تنگ کرتا ہے، تو اس وقت آپ اس کو روزانہ 306 بار پڑھ لیں۔ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا، اور 306 اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ 306 اس القہار کا عدد بنتا ہے اور اس کا مفرد عدد 9 بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ 306 بار اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے 9 دنوں کے اندر اندر آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اور پھر میں آپ کو بیان کر دوں گا آپ نے نیت کر کے کرنا ہے، کیونکہ سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ جو نیت کریں گے اللہ کے حکم سے وہ کام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی 306 مرتبہ روز پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے اس کے دل سے دشمن کا خوف نکال دے گا، اور جو بھی جاب میں سینئر کی طرف سے یا کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے گا۔ اور ایک فائدہ اس کا اور ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر ایسے احوال ظاہر ہوں جس سے لوگوں میں وجاہت اور عزت اس کی زیادہ سے زیادہ بڑھے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا کام ہو جائے کہ لوگوں میں اس کی عزت بڑھے، لوگ اس کے فرما بردار ہو جائیں، تابع دار ہو جائیں، تو اس نام میں بہت تاثیر ہے۔ تو پھر اس لفظ کو، اللہ کے نام کو، یا قہارو یا اللہ، یا قہارو یا اللہ، یا قہارو یا اللہ، تو اس کو 313 بار روزانہ پڑھیں۔ یہ کن نمازوں میں کرنا ہے کہ جن میں، اور یہ کرنا کب ہے کہ جن نمازوں میں سنتے اور فرض ہیں تو یہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کرنا ہے۔ جس طرح فجر کی سنتے اور فرض ہیں تو اس کے درمیان کر لے، 3 بار درود ابراہیمی پہلے، 3 بار آخر میں، اور 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ بہت زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے، چند منٹ کا ہے، آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ظہر کی ہے کہ پہلے سنتے ہیں پھر فرض ہیں، اس کے بعد عصر کی ہے، مغرب کو چھوڑ دیں، اس کے بعد عشاء کے وقت ہے، سنت پڑھ کے یہ ورد کریں، اور ورد کرنے کے بعد دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اپنی نماز پڑھیں فرض۔ یہ 4 نمازیں ہیں، اس کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ عمل کرے گا جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی۔ یہ ورد کرنا ہے، اور ورد کرنے کے بعد اپنے اوپر دم کرنا ہے، اپنے اوپر پھونک لیں، یا ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم پہ مل لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس میں بہت زبردست تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیں گے کہ لوگوں میں اس کی ہیبت و رہب طاری ہو جائے گا، اور ایسے احوال ظاہر ہوں گے کہ لوگ اس کے سامنے مسخر ہو جائیں گے۔ عام طور پر اس کو تذکیر خلائق بھی کہا جاتا ہے کہ جو بچے اور بچیاں چاہتے ہیں کہ تذکیر خلائق کا کوئی عمل مل جائے تو یہ عمل کر لیں، اس کے اندر بہت تاثیر ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر خواب میں یہ نام سنا یا لکھا ہوا پڑھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا، اولاد نرینہ، کہ جو اولاد اس کی عزت اور مرتبے اور قوت کا باعث بنے گی۔ یہ بشارت ہے اگر اس کو خواب میں کسی کو یہ نام سننے کو یا دیکھنے کو ملے، اور اگر کوئی جادو ٹونے کے لیے پڑھنا چاہے اس کو، تو ہر نماز کے بعد اول اور آخر 3 بار یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 121 مرتبہ ان 2 اسم کو پڑھ لیں۔ اس عمل کا یہ فائدہ ہوگا کہ جادو اور جنات سے حفاظت ہوگی، اور پڑھنے والے پر سے جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو بہن بھائی یہ کہتا ہو کہ اس کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت مشکل میں ہے یا بہت پریشانی میں ہے، تو پھر جس طرح میں بیان کرتا ہوں کہ اس کا آپ عمل کریں، بعد نماز عشاء ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے، باقی جو اعمال ہیں، جو وظیفے میں نے آپ کو بیان کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی نماز والا ضرور پڑھیے گا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کیجیے گا۔ جن دنوں میں عورتیں نہیں پڑھ سکتی اللہ کی طرف سے وہ الگ بات ہے، ورنہ نماز جو ہے ہر مسلمان مرد و عورت بالغ پر فرض ہے، تو نماز کی پابندی لازمی کرنی چاہیے۔ کچھ بچے بچیاں مجھ سے کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ میں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یا نماز مجھ سے چھوٹ جاتی ہے، یا آفس کا ٹائم ہے 2 یا 3 وقت کی میں صرف پڑھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتی ہوں، تو میں وظیفہ کر سکتا ہوں؟
تو میرے عزیزوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا رابطہ ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو جو بھی آپ وظائف یا وظیفے یا عملیات کرتے ہیں تو یہ سارے نفلی عبادت میں آتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ تو آپ کے وظیفے کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو روزانہ رات کو بعد نماز عشاء یا بعد نماز تہجد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے کے بعد اس کی آپ نے 12 تسبیحات کرنی ہے، یعنی 1200 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا اللہ، یا قہارو یا اللہ، یا قہارو یا اللہ۔ تو میرے عزیزوں جو بھی آپ کی رکاوٹ ہوگی یا جس کام میں آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ نے وہ نیت اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ میں اس نیت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کی چاہت ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ سارے کام ہو جائیں گے۔ اور وظائف اور عملیات کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو روحانی قوتیں ہیں وہ آپ کے کاموں میں لگ جاتی ہیں، اور جس طرح ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کرنے کا کہا گیا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آج نماز آپ نے 7 بجے ادا کی یا 9 بجے ادا کی تو جیسے نماز کا وقت بدلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بھی وقت جو ہے وہ اتنا ہی چینج کر سکتے ہیں۔ جس طرح آج نماز عشاء کی 9 بجے ہے، 15 دن کے بعد وہ 8:45 بجے ہو جائے گی، تو آپ نے جیسی نماز پڑھی یا نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر اسی طرح آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وقت ایک ہی رہتا ہے، ہمارا ٹائم جو ہے گھڑی کا یہ بدلتا ہے، اس حساب سے ہماری نمازوں کا ٹائم جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ یہ لازمی خیال کیا کریں کہ ایک وقت اور ایک جگہ لازمی ہو۔ خوشبو کا استعمال کر رہے ہیں، سبحان اللہ، خوشبو لگانی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کا وظیفہ اتنا زبردست ہے کہ جتنی زیادہ آپ اپنے یقین کے ساتھ پڑھو گے تو اتنا زیادہ جلدی آپ کو اس کا واضح طور پر اثر ملے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ آپ اس وقت تک کر سکتے ہو جب تک آپ کو اس کا رزلٹ نہیں مل جاتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت مبارک اور بہت طاقتور ترین نام ہے، تو اس کا اثر اور اس کا عمل بہت جلدی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، مایوس ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سبھی کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔